اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ ہر سال کچھ باتیں میں ایک ایسے ولی، ایک ایسے محدث، ایک ایسے فقیہ، ایک ایسے مجتہد، ایک ایسے امام مطلق کی بات کرتا ہوں جن کی بات لوگ بہت کم کرتے ہیں، حالانکہ شان ان کی یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم قریش کہلاتے ہیں، مجتہد مطلق، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے، ان کی خدمات یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کسی کو یاد کرے یا نہ کرے مگر اس امام کو یاد کرنا چاہیے اپنی دعا میں، کیونکہ پوری امت مسلمہ پر جتنا بڑا احسان ان کا ہے اور کسی کا نہیں۔ قیامت تک آنے والے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہر دعا میں اس ذات کو یاد کرے۔ یہ مجتہد کہہ رہے ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر امام کہہ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ آقا نے اپنی ظاہری حیات میں، مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی روایتیں موجود ہیں، میرے آقا نے فرمایا لو کان الدین عند ثریا لنالہ رجل من فارس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اپنی ظاہری حیات میں فرما رہے ہیں کہ اگر علم یا دین آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے تو میری امت میں فارس کے اندر ایک جوان پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آسمان کی بلندیوں سے بھی اس علم کو، دین کو لائے گا اور دنیا میں ایسا پھیلا دے گا کہ ہر مرد مومن اس دین سے، اس علم سے فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی سرور کائنات اپنی ظاہری حیات میں فرما رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود۔ اب علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان یہ بحث چھڑی کہ نام کی نشاندہی نبی نے نہیں فرمایا، علاقے کی نشاندہی فرمایا کہ فارس، آج عجم کے مقابل فارس، وہاں وہ بچہ پیدا ہوگا، آسمان کی بلندیوں سے علم لوگ کو لا کر دنیا میں عام کر دے گا۔ اس بچہ سے مراد کون ہے؟ تو آج نہیں، اسی زمانے کے محدثین، یعنی آج سے 1300 سال پہلے کے محدثین، 1200 سال پہلے کے محدثین، 500-700 سال پہلے کے محدثین، ان لوگوں نے کہا کہ اس حدیث پاک، مثلا امام جلال الدین سیوطی نے بھی کہا جو مستند محدث ہے، علامہ ابن حجر مکی شافعی نے بھی کہا جو مستند مجتہد ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو عام کیا، جو عاشق رسول تھے، انہوں نے بھی یہ کہا۔ عالم شام علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، بے شمار محدثین نے کہا کہ اس حدیث پاک کا مصداق ہم لوگوں کی نگاہ میں کوئی اور نہیں، صرف ایک ذات ہے، وہ ذات ہے حضرت نعمان بن ثابت، دنیا جنہیں عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے امام اعظم کی۔ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ امام اعظم کی ولادت سے 70 سال پہلے اللہ کے نبی نے امام اعظم کے بارے میں فرمایا تھا کہ نعمان پیدا ہوگا، علم دین کو، دنیا کو، علم دین کو آسمان کی
بلندیوں سے لائے گا اور دھرتی پہ ایسا عام و تام کر دے گا کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ان کے احسان تلے دبا رہے گا. اور میں نے امام شافعی کا قول پیش کر دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر مومن پر لازم ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. بلکہ انہوں نے ہی فرمایا کہ کوئی عالم اس وقت تک عالم ہو ہی نہیں سکتا ہے, کوئی فقیہ اس وقت تک فقیہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, کوئی محدث اس وقت تک محدث ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ امام اعظم کی کتابیں نہ پڑھ لے. آپ کہیں گے احسان کیسے؟ بخاری شریف جانتے ہیں, مسلم شریف جانتے ہیں, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, ترمذی, سیاہ ستہ کی جتنی حدیثیں ہیں یا اس کے بعد کی جتنی سینکڑوں کتابیں حدیث کی ہیں, ان میں ہر محدث کوئی ایک واسطے سے, کوئی دو واسطے سے, کوئی تین واسطے سے, سارے کے سارے محدثین اگر شاگرد ہیں تو کسی اور کے نہیں, وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. گویا قوم تک علم حدیث بھی پہنچا تو امام اعظم کے توسل سے, قوم تک علم فقہ بھی پہنچا تو امام اعظم کے توسل سے. آج جو نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ماڈرن ایج ہے یہ, نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں صراحتاً پتہ نہیں. آخر یہ سارے مسائل علماء, فقہاء, مفتیان کرام کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے علماء, مفتیان کرام ہر نئے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم کو بتاتے نظر آتے ہیں. ان کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں, اسی امام اعظم کا ہاتھ. انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنے اصول و قواعد وضع کر دیے, خود اپنی زندگی میں اتنے جدید مسائل کا حل انہوں نے پیش کر دیا کہ الحمدللہ قیامت تک آنے والا مسلمان اگر عالم و مفتی اس قوم میں سماج کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ ایسا پیش ہی نہیں کر سکتا جس کا امام اعظم کے وضع شدہ قاعدے کے مطابق حل موجود نہ. ہر مذہب کہیں نہ کہیں جا کر رک جاتا ہے, یہ مذہب اسلام ہے کہ یہ کہیں رکا نہیں. ہر شے کا حل مذہب اسلام کے اندر موجود ہے. اگر یہ حل موجود ہے تو اس کے پیچھے احسان ہے, ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ. آج کتنے لوگ ہیں نام لینے والے, ارے آپ کا پیر ہو یا میرا پیر یا کسی کا پیر, کوئی ولی ہو, ان سب پیروں کو, ان سب ولیوں کو ولایت ملنے کے پیچھے, علم ملنے کے پیچھے, پیری مریدی کے جواز کے پیچھے کسی اور شخصیت کا ہاتھ نہیں, امام اعظم ہی کا ہاتھ. مگر آج دیکھیں یہ عالمیہ ہے مسلمانوں کا کہ ہمیں جن شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہیے, ذکر جمیل کرنا چاہیے, ان کے نام تک ہمارے مسلمان نہیں جانتے, اور جو خالی ڈھول کے بول ہیں ان کا دیکھیے معاملہ. مسلمانوں حقیقت کے آئینے میں آؤ. آج جس طریقہ سے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ حنفی طریقہ سے آپ نمازیں پڑھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں امت تک پہنچایا ہے, پھر ان کی روشنی میں جو لوگ اپنے نمازیں پڑھتے ہیں ان کی تقلید کر کے ان کو حنفی کہا جاتا ہے, اور اس مسلک پر عمل کرنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا کہا جاتا ہے. کتنے اولیاء کرام ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, مانتے سب کو, تقلید صرف امام اعظم کی کرتے. آپ ہو, ہم ہو, عالم ہو, محدث ہو, پیر ہو, فقیر ہو, سب کے سب اگر کوئی کسی امام کی تقلید کرتے ہیں تو وہ صرف امام اعظم ہے جو حنفی المسلک ہے, مگر اپنے امام کا عطا پتہ نہیں ہے. علم و فضل کی اس چوٹی پر فائز تھے امام اعظم کہ اس دور کے تبع تابعین نے, ہزاروں مشائخ نے کہا کہ امام اعظم کو ہم نے تقوی طہارت میں بھی کامل پایا,
شریعت و طریقت میں بھی کامل پایا. کسی میدان میں اس زمانے میں امام اعظم کا کوئی ہمسر و ہم پلہ نہیں ہے. وہ امام اعظم کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں 38,000 ایسے نئے مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں استخراج و استنباط کر کے قوم کے سامنے پیش کیا جس کی اس زمانے میں ضرورت بھی نہیں تھی. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ سب واقعات تو پیش آئے نہیں, آپ نے ان کا استخراج کر دیا, مطلب کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, شریعت مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم لوگ حادثات کے بعد انتظار کرتے رہے اس کا حل کیا, اس کا حل کیا ہے. ہم لوگ اس انتظار میں نہیں رہتے ہیں, حادثات سے پہلے مسئلے کا حل کر دیتے ہیں کہ جیسے حادثہ پیش آئے فوراً فتویٰ دے دیا جائے کہ اس کا یہ حکم ہے, اس کا یہ حکم ہے. احسان ہے امت مسلمہ پر اس سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ایسے شاگرد انہوں نے پیدا کیے, محدثین کی ایسی جماعت ان کی درسگاہ سے نکلی جنہوں نے علم کو روئے زمین میں عام و تام فرما دیا. ایک طرف تو علمی جلالت کی یہ شان ہے, اور دوسری طرف اگر تقوی پرہیزگاری کی بات کی جائے, آج کل عجیب معمہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو تصوف والے, ہمیں نماز کی کیا ضرورت, معاذ اللہ رب العالمین, وہ بھی گمراہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو شریعت والے ہیں میاں, ہمیں اس سے کیا مطلب. یہ بھی صحیح راستے پر نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شریعت و طریقت الگ چیزیں نہیں ہیں. شریعت و طریقت جہاں جمع ہو جائے وہیں سے مومن کامل کا وجود ہوتا ہے. شریعت ہو طریقت نہ ہو ایمان کامل نہیں, طریقت ہو شریعت نہ ہو وہاں بھی ایمان کامل نہیں, بلکہ یہ تو اور ڈینجر ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے اولیاء محدثین گزرے ہیں الحمدللہ دن میں درسگاہ میں بیٹھ کر بخاری مسلم کی تعلیم دیتے ہیں تو رات کے سناٹے میں خدا کی بارگاہ میں ایسی عبادت کرتے ہیں کہ فرشتے رش کرتے نظر آتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تقویٰ کی بات آ گئی تو میں چند باتیں کہہ دوں. اور امام اعظم کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں, وہ صوفی ہو یا عالم ہو یا پیر ہو یا مفتی ہو محدث ہو, سب لوگ تقلید امام اعظم کی کرتے ہیں. علم شریعت میں تو یہ حال ہے, طریقت میں تصوف میں ان کا یہ حال کہ زندگی میں 55 حج ادا فرمایا, 30 سال ایسے گزارے کہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے. ہر رمضان میں ایک مہینے میں 62 مرتبہ قرآن مقدس کا ختم کیا کرتے تھے. جس جگہ وصال ہوا امام اعظم کا 10,000 مرتبہ اس جگہ انہوں نے قرآن مقدس کا ختم کیا. جب حج کو گئے, آخری حج کے موقع میں خانہ کعبہ کے اندر جب آپ داخل ہوئے تو خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز آپ نے اس انداز میں ادا فرمائی, ایک پیر پر زور دے کر آدھا قرآن پڑھا ایک رکعت میں, دوسرے پیر پر زور دے کر آدھا قرآن پڑھا دوسری رکعت میں. خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت کے اندر جس نے پورے قرآن کو پڑھا ہے اس کو امام اعظم کہتے ہیں. یہ تقویٰ اور طہارت کی بات ہے. 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث اعظم کے بارے میں مشہور ہے, مگر سب سے پہلے یہ بات جن کے بارے میں ثابت ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ امام اعظم ہے. یہ ان کا تقویٰ طہارت ہے. اور اگر شریعت کی بات کی جائے اور تقویٰ طہارت میں کشف میں اللہ نے انہیں وہ رتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ وضو خانے میں جا کر وضو بناتے ہیں تو حدیث پاک بھی آپ کو میں بارہا سنا چکا ہوں مومنوں کہ وضو میں اللہ نے اتنی برکت ہے, اتنا ثواب رکھا. حدیث پاک میں ہے جب چہرہ دھلتا ہے
چہرے کا گناہ دھل جاتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے، ہاتھ کا گناہ دھل جاتا ہے، پیر دھلتا ہے، پیر کا گناہ دھل جاتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، سر سے سارے گناہ باہر ہو جاتے ہیں۔ مطلب ایک انسان جب نماز کے لیے وضو بناتا ہے تو گویا اپنے سارے صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب وضو میں یہ ثواب ہے تو وضو جس نماز کے لیے بنایا گیا اس نماز کا کیا حال ہوگا، اس نماز کا کیا رتبہ ہوگا۔ امام اعظم کشف و مجاہدہ کے اس میدان پر فائز تھے، اس منزل پر فائز تھے کہ ہم لوگ میاں وضو بناتے ہیں، پانی نکلتا ہے، پانی گرتا ہے نیچے، غسالہ کو دیکھ کر کوئی کچھ بتا سکتا ہے کیا ہے؟ یہ امام اعظم کی نگاہ ہے کہ کوئی وضو بنائے، پانی گرے تو پانی دیکھ کر امام اعظم فیصلہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ جھڑ رہا ہے، گناہ صغیرہ جھڑ رہا ہے، مکروہ والا گناہ جھڑ رہا ہے، خلاف ادب والا گناہ جھڑ رہا ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد کے حوض میں امام اعظم تشریف لے گئے، دیکھا ایک جوان وضو بنا رہا ہے، وضو کرتے ہوئے پانی گرا، امام اعظم فرماتے ہیں بیٹا اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے سے توبہ کر۔ وہ ہڑپ گیا، فوراً کھڑا ہوا کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں، یقیناً میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا تھا۔ امام اعظم نے پانی دیکھ کر فیصلہ فرما دیا کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھا وضو بنا رہا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں بھائی زنا سے توبہ کر، بہت گندی چیز ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ انسان ہڑکتا ہوا اٹھا، امام اعظم کی بارگاہ میں توبہ کیا کہ میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤں گا۔ یہ امام اعظم ہے کہ غسالے کے پانی کو دیکھ کر کے فیصلہ فرماتے ہیں کہ کون سا گناہ پانی سے جھڑ رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ولایت کے کس رتبے پر فائز تھے حضرت امام اعظم۔ اس امام کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، یوں تو 4 امام ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو کہ تم اس امام کو مانتے ہو، اس امام کو دوسرے امام بھی مانا کرتے تھے، امام شافعی نے بھی مانا، امام مالک نے بھی مانا، امام احمد بن حنبل نے بھی مانا۔ حالانکہ شافعی مسلک اور حنبلی اور مالکی مسلک کی نمازوں کا طریقہ کچھ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، لیکن امام شافعی جب امام اعظم کی بارگاہ میں جاتے تو فقہ حنفی کے مطابق، حنفی طریقہ کے مطابق نماز پڑھتے۔ چاہنے والے کہتے حضور ہم لوگ کا نماز کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ رفع یدین کرتے ہیں، قنوت پڑھتے ہیں، مگر امام اعظم کی بارگاہ میں آپ نے کچھ نہ کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آؤ، ان کے مذہب کی میں خلاف کروں، مجھے حیا آتی ہے، اس لیے میں امام اعظم کی تعظیم و تقریر کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑا اور امام اعظم کی بارگاہ میں آ کر ان کے مذہب کے مطابق میں نے نماز ادا کی۔ یہ امام اعظم۔ ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے واقعات امام اعظم کے ہیں کہ الحمدللہ امام اعظم کا نام سنو تو میاں سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے، اور کیوں نہ ہو، ہمیں وہ امام ملا ہے کہ پیدا بھی نہ ہوئے تھے، عالم غیب نبی نے ان کی ولادت کی بشارت کی کہ میری امت میں امام اعظم پیدا۔ اور علم کا فضل کا تو یہ عالم، حضرت امام ابو یوسف درسگاہ میں بیٹھ گئے، امام اعظم کے شاگرد تھے، امام اعظم نے آزمانا چاہا دیکھیں کہاں تک ہے، اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ چند سوالات کرو، جواب لو ان سے۔ ان کا شاگرد گیا، امام ابو یوسف سے پوچھا کہ آپ نے درسگاہ سجائی، یہ کون امام ابو یوسف ہیں جو قاضی القضات بنے پوری دنیا اسلامی سلطنت کے اندر، علم و شریعت و طریقت کا وہ سنگم حضرت امام ابو یوسف، بہت بڑا مرتبہ ہے علمی دنیا میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا۔ جب ان کی بارگاہ میں گئے تو امام اعظم کا فرشتہ تھا، پوچھا کہ ہم آپ سے چند مسائل دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھیے۔ تو فرمایا مجھے بتائیے انسان نماز میں سنت کے ذریعے داخل ہوتا ہے یا فرض کے ذریعے داخل ہوتا ہے؟
امام یوسف نے فرمایا کہ فرض کے ذریعے داخل ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے غلط کہا. تو پھر وہ پلٹ گئے، سنت کے ذریعے داخل ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے غلط کہا. اب امام یوسف سکتے میں پڑ گئے کہ دونوں غلط ہے تو صحیح کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی صحیح کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ انسان نماز میں سنت و فرض دونوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، شرائط نماز میں سے ہے. اور اس کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت. تو جب انسان ہاتھ اٹھا رہا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، تب نماز میں داخل ہوتا ہے. تو انسان فرض اور سنت دونوں کے ذریعے ایک ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہے. پھر کہا کہ ایک شخص ہے، دھوبی کو کپڑا دھلنے کے لیے دیا. اب کچھ دنوں کے بعد یہ کپڑا لینے کے لیے گیا کہ بھائی میں نے جو کپڑا دھلنے کے لیے دیا تھا وہ کپڑا مجھے دے دیجیے. تو دھوبی کہنے لگا آپ نے کون سا کپڑا دیا تھا؟ میرے پاس کوئی کپڑا اپڑا نہیں ہے آپ کا. دھوبی نے منع کر دیا. یہ شخص مجبوراً گھر آ گیا. کچھ دنوں کے بعد دھوبی وہ کپڑا اس آدمی کو پہنچا رہا ہے کہ بھائی آپ کا کپڑا تھا. تو مجھے بتائیے اب وہ دھوبی کپڑا جو دھلا اس دھلنے کی اجرت کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام یوسف نے فرمایا کہ بھائی وہ دھل کے دیا ہے تو اجرت کا مستحق ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، غلط. تو پھر کہا کہ تب تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا غلط. پھر یہ سکتے میں پڑ گئے، پھر صحیح کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دھوبی نے جب منع کیا تھا کہ میرے پاس آپ کا کپڑا نہیں ہے، منع کرنے سے پہلے اگر وہ دھل چکا تھا تب اجرت کا مستحق ہوگا، اور منع کرنے کے بعد اگر وہ دھلا ہے تب وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا. تیسرا سوال کیا کہ حضرت بتائیے، چولہے میں ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، اچانک ایک چڑیا، ایک پرندہ اڑتا ہوا اس گوشت کی ہانڈی میں گر گیا، جل گیا، مر گیا. تو گوشت کھایا جائے گا کہ نہیں کھایا جائے گا؟ گوشت پک رہا تھا، بریانی پکتی ہے نا کھلے میں، تو یہ مسئلہ آپ سن لیں، ہو سکتا ہے کبھی آ کے گر جائے. تو ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا اور پرندہ اڑتا ہوا آ کے گر گیا. حضرت وہ گوشت کھایا جائے گا کہ نہیں کھایا جائے گا؟ امام یوسف فرماتے نہیں کھایا جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، غلط. تو پھر کہا کہ تب تو کھایا جائے گا. انہوں نے کہا غلط. تو پھر امام یوسف سکتے میں پڑ گئے، پھر صحیح کیا ہے؟ تو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ صحیح یہ ہے کہ جب ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا اور جب پرندہ گرا، پرندے کے گرنے سے پہلے اگر گوشت مکمل پک چکا تھا تب تو گوشت کو 3 مرتبہ دھل کر کھایا جائے گا، شوربہ کو پھینک دیا جائے گا. اور جب پرندہ گرا اس وقت تک گوشت پکا نہیں تھا، اس کے بعد پکتا رہا تو یہ فرماتے ہیں کہ پورا گوشت پھینک دیا جائے گا، پھر کھایا نہیں جائے گا. اس طرح کے اور چند سوالات ہوئے، سکتے میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ کیا عالم ہے. تب انہیں پتا چلا کہ ایسے سوالات اور ایسے جوابات اس زمانے میں کون دے سکتا ہے. یقیناً یہ میرے استاد ہی کا کمال ہوگا. یہ پہنچے امام اعظم کی بارگاہ میں، کہا حضور آپ کا ایک فرشتہ آیا، ایسے ایسے مسائل پوچھا. امام اعظم فرماتے ہیں اے ابو یوسف، تمہیں تربیت کی ٹریننگ کی اور مزید ضرورت ہے. ابھی تو تمہیں یہی نہیں پتا کہ نماز میں انسان سنت کے ذریعے داخل ہوتا ہے یا فرض کے ذریعے. یہ وہ امام اعظم، بے شمار اس طرح کی باتیں حضرت امام اعظم کی. تقویٰ، پرہیزگاری، شریعت، طریقت کے سنگم امام اعظم. ہر میدان میں انہی کے بارے میں کہا گیا کہ امام اعظم کو اللہ نے وہ ذہانت عطا فرمائی کہ اگر اس زمانے کے سارے لوگوں کی عقلوں کو ایک پلے میں رکھی جاتی اور امام اعظم کی عقل کو تنہا ایک پلے میں، تو امام اعظم کی عقل سارے لوگوں کی عقل پہ بھاری پڑ جاتی. یہ وہ امام اعظم. ایسے ایسے مسائل کا حل. ایک شخص آیا، کہا حضور بڑے پریشان ہیں، حالانکہ اس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. کہا حضور میں ایک جگہ، پہلے زمانے میں لوگ خزانے رکھا کرتے تھے زمین کے نیچے، بھول جاتے تھے. ایک شخص آیا، حضرت میں کچھ رقم رکھا تھا بھول گیا. حالانکہ اس کا تو مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اس کا مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں.
تب بھی کبھی کبھی بتا دیا جاتا ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں تب کیا کرنا ہے کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر بتا دیجئے مجھے خزانہ مل جائے. امام اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں خزانہ مل جائے گا, آج رات تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. کہا کیا؟ کہ آج رات تم عشاء کی نماز کے بعد 100 رکعت نفل نماز پڑھو, تمہیں خزانہ مل جائے. یہ شخص خزانے کی جب بات ہے بڑا خوش ہوا. 100 رکعت کی کیا, اس زمانے کے لوگوں کو اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کو آج رات 100 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے 50,000 روپے ملے گا, تو معلوم ہے ٹکٹ لینا لائن لگائیں گے لوگ. مفتی صاحب میں بھی پڑھنے والا ہوں, میں بھی پڑھنے والا ہوں, میں بھی پڑھنے والا ہوں. حالانکہ میاں 50,000 کی کیا حقیقت, ابھی شب برات آئے گی, ایک رات عبادت کرو, لیلۃ القدر آئے گی, ایک رات عبادت کرو, ہزاروں راتوں کی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. اس ثواب کے سامنے 50,000 کی کیا حقیقت ہے. مگر اس زمانے کا انسان دولت کا دل دادا, یہ تو صاحب پیسہ کے پیچھے بھاگتا ہے. پیسے کا اعلان کرو دل دھرنے کی جگہ نہ ملے گی. مگر حدیث سنا رہے ہیں کوئی فرق نہیں, قرآن سنا رہے ہیں کوئی فرق نہیں. ایمان کو ٹٹولو مسلمانوں, دنیاوی دولت کی دینی دولت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. کہا حضرت میں آرام سے پڑھ لوں گا. دوڑتا ہوا گیا, عشاء پڑھا, نماز میں 100 رکعت پڑھنا ہے, کھڑا ہوا. 2 ہی رکعت پڑھ پایا تھا, مشکل سے یاد آ گیا, مشکل سے سلام پھیرا, جا کے خدا صبح حضرت بڑا کرم ہے آپ کا, شکریہ ہے مجھے مل گیا. امام اعظم مسکرانے لگے کہ مل گیا, کہاں مل گیا. امام اعظم فرماتے ہیں 100 رکعت پڑھ لی. کہتے 100 رکعت 2 ہی رکعت کمپلیٹ نہیں ہو پائی کہ مل گیا. کہا امام اعظم مسکرائے, فرماتے ہیں امام اعظم کہ میاں ہم نے تم کو اس لیے 100 رکعت پڑھنے کے لیے بولا کہ شیطان کو یہ کب گوارا ہے کہ وہ تجھے 100 رکعت پڑھنے کے لیے دے گا, 2 ہی رکعت میں آ کر بتا دیا تمہاری دولت وہاں ہے, دولت لے لے, تمہاری نماز کو اس نے چھوڑ دیا, امام کو چھڑوا دیا. امام اعظم فرماتے ہیں تب بھی تمہیں 100 رکعت پڑھ لینا چاہیے تھا, شکریہ. اس کا مطلب اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے. تو امام اعظم نے اپنی عقل و ذہانت سے یہ مسئلہ بتایا کہ شیطان نیکیوں سے روکتا ہے, اگر میں بتا دوں گا تو نیکیوں سے روکنے کے لیے وہ بتا دے گا کہ ارے وہاں تو رکھا ہے. آج بھی ہوتا ہے نا, بہت مرتبہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, ذہن میں کچھ باتیں فوراً یاد, وہ اندر نمازی میں حساب کتاب چل رہا ہے بہت بار. حالانکہ نماز خراب نہیں, وہ ہو جائے گی, لیکن جو خشوع خضوع ہونا چاہیے وہ خشوع خضوع, وہ شیطان کا کام ہی ہے. نماز بھر وہ وسوسہ ڈالتے رہتا ہے, یہ یاد کر, یہ یاد کر, وہ یاد کر, وہ یاد کر, یاد کرتے رہتا ہے. سلام پھر پتہ ہی نہیں چلتا جا کب نماز شروع ہوئی کب ختم ہو. یہ شیطان کا کام. مگر وسوسوں سے پاک رکھیے, خوف خدا دل میں رکھیے, پھر اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے, عبادت آپ کی اچھی ہوگی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم چاہے غوث اعظم ہو, غریب نواز ہو, اعلیٰ حضرت ہو, ہندوستان کے ہو, پاکستان کے ہو, دنیا کے جتنے اولیاء محدثین گزرے ہیں, یہ سب کے سب امام اعظم کے احسان کے تلے دبے ہوئے. ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے. تو ایسے امام کو یاد کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. 2 تاریخ ان کا یوم عرس ہے. عرس منانا, لنگر لٹانا, چادر نکالنا, جلوس نکالنا تو دور کی بات, کوئی نام لینے والا نہیں. اور ڈبا پیر, لوٹا پیر, لنگڑے پیر, ننگے پیر, سارے پیر کا عرس ہو رہا ہے. اور جو سارے پیروں کے پیر ہے ان کا نام لینے والا ہے کہ نہیں. حقیقت کے اجالے میں آئیے, صحابہ کو امام اعظم تابعی ہے, تابعی. صحابہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ تابعین اعظام کا. اپنے محسنین کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم کی عظمت و شوکت کو جاننے پہچاننے کی توفیق دے, اور ان کو یاد کر کے ان کے نام پر کچھ کرنے کی توفیق دے. ان کے نام پہ کرو گے میاں تو عالم غیب نبی خوش ہوں گے, کیونکہ نبی نے ان کی بشارت دی.